अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 12 फरवरी है, जुमातुल मुबारक सन 2021। एक बड़ी अनाउंसमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, और ये नामूस रिसालत का जो इशू है उस पर है। लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था उसकी एक्सटेंशन का ऐलान किया गया है, लेकिन अब ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़ुद कही है, अपने मुंह से ये बात उन्होंने कही है और एश्योरेंस दी है कि वो 20 अप्रैल तक ये जो मामला है इसको वो पार्लियामेंट में पेश करेंगे और फिर पार्लियामेंट का जो भी फैसला होगा वो उस पर अमल दरामद करेंगे। ये पहला मौका है पाकिस्तान में कि दुनिया में एक इस तरह का मैसेज अब जाएगा कि जिससे जो नामूस रिसालत के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में जो चीज़ें तौहीन आमेज़ होती रहती हैं, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने इस मामले में बिगाड़ने की भी कोशिश की, कुछ लोगों ने इसको बनाने की भी कोशिश की। मैं आज आपको ये पूरी तफसीलात देता हूँ कि ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट किस तरह हुआ और तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी साहब और उनके नौजवान साथी जिन्होंने पिछले 1-1.5 महीने में बहुत ही दबाव का भी मुजाहरा यानी उनको पेश आया, लेकिन साबित कदम रहे, इस्तकामत से वो अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे। कई दफ़ा पुलिस भी भेजी गई डराने के लिए, धमकाने के लिए कि अब आपकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। इसके अलावा 4th शेड्यूल में भी नाम डाले गए साद रिजवी और उनके तमाम साथियों के, जिसका मतलब ये था कि आप जो मकामी पुलिस स्टेशन है, मकामी जो थानेदार है, उसकी मर्ज़ी या उसको बताए बगैर अपने इलाके से बाहर नहीं जा सकते। और इसका मकसद ये था कि अगर एहतजाज की तरफ नौबत आए और लब्बैक अगर एहतजाज की तरफ जाए तो फिर उसको रोका जा सके। कि गिरफ़्तार इसलिए कर लिया गया कि उन्होंने 4th शेड्यूल की खिलाफ वर्जी की है। 5, 7, 8, 10 साथी जो उनके थे उनको डाला गया। फिर पुलिस जो है कई दफ़ा उसने चक्कर लगाए, बड़ी भारी नफरी के साथ इतलात भी दी कि बस आ रहे हैं गिरफ़्तार। ये उनके आसाब को तोड़ने की कोशिश थी उन नौजवानों के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरह का भी जो दबाव था वो कारगर साबित नहीं हुआ। हुकूमत अगरचे ये कहती रही कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं, हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हो रही, लेकिन पिछले 1 महीने से इंटेंस निगोसिएशंस थी और उसमें बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ था साद रिजवी साहब का कि आपने हुकूमत के साथ मुआहदा किया है जिसमें आपने डेडलाइन दी 16 फरवरी तक की कि आप पार्लियामेंट में इस मुआहदे को पेश करेंगे। तो आप हमारे साथ इसलिए ना आए बात करने के लिए कि हम कोई दोबारा एहतजाज शुरू ना करें, हम धरना ना दें। आप हमारे साथ ये बात करें कि जो मुआहदा आपने हमारे साथ किया था उसको किस तरह से आप अमली जामा पहनाएंगे, किस तरीके से आप उसको वहाँ यानी जो अपना वादा है आप वो किस तरह से पूरा करेंगे। तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा मुआहदा भी बता दूँ। ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी ये है कि ये खादिम हुसैन रिजवी साहब जब ज़िंदा थे तो आखिरी जो धरना हुआ था फैज़ाबाद में, उसमें हुकूमत ने ये एग्रीमेंट किया था, 100% मुतालबात मान लिए थे कि क्योंकि फ़्रांस ने, उनके सदर ने रियासती सतह पर तौहीन आमेज़ जो खाके थे उनको सरकारी इमारत पर लहराने की इजाज़त दी थी, तो हमें भी रियासती सतह पर अब इसका जवाब देना चाहिए। और एक सीधा सा मुतालबा था कि फ़्रांस के जो सफ़ीर है उनको यहाँ से चाहिए कि वो चले जाएँ, हम उनके साथ ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुकात नहीं रख सकते जो तौहीन रिसालत में इस तरह रियासती सतह पर मुलव्वस हो रहा हो। ये एक सबसे बड़ा एक जो शिक थी वो ये थी। हुकूमत ने उस वक्त ये कहा था कि हम 16 फरवरी तक ये मुआहदा कर लेंगे, यानी हम ये पार्लियामेंट में रख देंगे, लेकिन बीच में फिर लैतो लाल और वो जो दुनियादारी है कि जी फ्रांस एक बहुत बड़ा मुल्क है, हम GS+ से निकल जाएंगे और हमारे साथ बहुत ज़्यादा ख़राबी हो जाएगी। तो बहुत कोशिश की गई। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आर्गूमेंट आके दिया गया साद रिजवी साहब को, उनके दूसरे साथियों को, वो ये था कि अगर हमने फ़्रांस के साथ ताल्लुकात को ख़त्म किया तो और या उसके सफ़ीर को भेजा यहाँ से, तो फिर वो जो मगरबी ममालिक हैं, यूरोप के सारे ममालिक इकट्ठे हो जाएंगे, पाकिस्तान को पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा, पाकिस्तान आइसोलेशन में चला जाएगा, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं वो रुक जाएंगी, जो GSP+ स्टेटस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस पर एक ही आर्गूमेंट था साद रिजवी साहब का कि अगर वो सारे ममालिक सिर्फ अपने एक सफ़ीर को यहाँ से, अगर हम उसे पाकिस्तान से रुखसत करते हैं, उस पर इतना रिएक्शन दे सकते हैं, तो फिर वो तो बड़े बागैरत लोग हैं
اور اس کے مقابلے میں پھر ہم تو بڑے کوئی بے غیرت لوگ ہیں کہ ہمارے نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس طرح سے گستاخی جو لوگ کرتے ہیں ہم ان کو بالکل کوئی ری ایکشن نہیں دے سکتے اس خوف سے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو کیا ہمارے ایمان میں کمی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ تو یہ ان کا ایک بڑا آرگیومنٹ تھا اور حکومتی اکابرین جو ہیں ان کے پاس بالکل اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو تحریک ہے اس کا پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جو ہے اس میں خبریں شائع نہیں کرتا، اور وہ اس لیے کہ دباؤ میں ہے. یہ میں بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں کہ شدید دباؤ میں ہے مین سٹریم میڈیا، اور مجھے حیرت ہے اس بات کی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا معاملہ ہے، ان کی ناموس کا معاملہ ہے، اس پر کون سا پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کو کوئی خطرات لاحق ہوں گے؟ اگر پورے کے پورے پاکستانی نکلتے ہیں اس کام کے لیے، پرامن احتجاج کرتے ہیں اور وہ حکومت سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کر دیں جو حکومت نے ایگریمنٹ کیا ہے، تو اس کو اگر اس سے کون کیوں خوف زدہ ہیں؟ اس سے آپ کا خوف کیا ہے؟ آپ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے بھی جو بات کہی اس پورے ایگریمنٹ کے نتیجے میں خود انہوں نے اب اعلان کیا، اب وہ خود اس بات کے ضامن بن گئے ہیں کہ 20 اپریل تک وہ یہ سارا معاملہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے. جو تحریک تھی اس نے اس بات کو سمجھا، اور کیونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کو ہم ایک مستقل سطح پر حل کرنا چاہتے ہیں، تو پرائم منسٹر کی طرف سے یہ ایشورنس آئی کہ وہ نہ صرف پاکستان کی پارلیمنٹ میں اس معاملے کو پیش کریں گے بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں اسلامی ممالک ان میں بھی تحریک پیدا کرنے کی اس حوالے سے ضرورت ہے، کیونکہ 57 تقریباً ہمارے ممالک ہیں جو اسلامی ممالک ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ریاکشن نہیں آ رہا. اس کے باوجود کسی طرح کا دنیا کو کوئی ایسا میسج نہیں گیا کہ یہ جو اس طرح کی وہ پریکٹسز میں جا رہے ہیں اس کو روکا جائے. تو اس میں طیب اردوان جو ترکی کے صدر ہیں ان کی طرف سے اس حوالے سے بڑی کھل کر بات ہوئی. 3-4 ممالک اور ہیں جن کا پرائم منسٹر نے ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے انہوں نے اس حوالے سے یہ یقین دلایا کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں گے. اب وزیر اعظم کی یقین دہانی پر، ڈائریکٹ ان کی ایشورنس پر تحریک نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور مزید 2 مہینے کے جو ٹائم ہے وہ دیا ہے کہ 2 مہینے میں یہ پارلیمان میں پیش کریں گے، اور پھر پارلیمنٹ میں جب اس پر بات ہوگی تو پوری جو قوم ہے وہ دیکھے گی کہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ناموس رسالت کے حوالے سے ان کا کیا رویہ ہے. یہ چھوٹی چھوٹی بات پر پریویلیج موشن پیش کر دیتے ہیں اسمبلی میں، ہمیں سیٹ نہیں ملی ریلوے کی، ہمیں PIA نے ایسا نہیں کیا، فلاں منسٹری میں ہمارا کام نہیں ہوا، فلاں چینل نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا جس سے ہماری پریویلیج متاثر ہوئی ہے، ہماری جو عزت ہے اس پر حرف آیا. تو پریویلیج کمیٹی اس کے بارے میں پھر فیصلہ کرتی ہے اور ان افسروں کو بلا کے ذلیل کیا جاتا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب ناموس رسالت کے حوالے سے یہ بل پیش ہوگا تو کون کون اس بل کی مخالفت کرے گا، اور اگر یہ پارلیمنٹ پاکستان کی پاس کرتی ہے تو پھر اس کے جو ابھی تک کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہی ہے کہ یہی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا کہ کیونکہ فرانس نے سرکاری سطح پر خاکے لگائے ہیں اور یہ ہمیں ناقابل قبول ہے، تو اس لیے ہم فرانس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا سفیر یہاں سے واپس چلا جائے، اور ہم آپ کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں ہم اس کو ریڈیوس کریں گے، اس کا جو لیول ہے، اور ہمیں آپ سے کچھ نہیں لینا دینا. اور پھر اس کے علاوہ اگر وہ اس پر قائم رہتے ہیں تو ایک ٹائم لیمٹ دے کے آپ یہ کہیں گے کہ ہم جو فرانس کی مصنوعات ہیں اس کا بائیک آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ کوئی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اگر آپ مذہبی وہ معاملہ جو کہ مسلمانوں کے دلوں کے بہت نزدیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناموس ہے وہ مسلمانوں کے دلوں کے نزدیک ہے بہت زیادہ یہ ایشو، اور اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ کوئی آزادی صحافت کا اصول نہیں ہے. آپ باقی ہر معاملے پہ جو مرضی اپنی اوپینین بنائیں، جس طرح مرضی آپ بات کریں، لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی گستاخی کرتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کا جو ریئیکشن ہے وہ بہت نیچرل ہے، اور یہ بات دنیا کو سمجھنی بہت ضروری ہے. میں اپنے جو ویسٹرن لبرلز ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ کوئی آزادی صحافت کا ایشو نہیں ہے.
اور اس کو اس نظر سے نہ دیکھا جائے. یہ ایک بڑے ایک دلی جذبات ہیں اور ایک ہی ایشو ہے. آپ نہیں مانتے ان کو نہ مانیں, لیکن آپ کو ان کی توہین کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہر مسلمان اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حفاظت میں, ان کی ناموس کی حفاظت میں اگر ہم پر فرانس کوئی پابندیاں لگاتا ہے یا دنیا یورپ ہم سے دور بھی ہوتا ہے تو بھی کسی کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے, کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قادر مطلق اللہ کی ذات ہے. اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کی رسی آپ تھام لیں, قرآن شریف بھی بار بار یہ کہتا ہے, تو پھر آپ کو کوئی غم نہیں ہے, آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صرف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا عملی مظاہرہ ہمیں اپنے کردار میں بھی کرنا چاہیے, اور جو دشمن ان پر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اس کا بھی ایک بھرپور انداز میں جواب دینا چاہیے. اور شاید یہ کوئی ہسٹورک مومنٹس آ رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ یہ ساری قوم جڑ جائے اور اللہ کی رسی کو تھام لے اور نبی کی محبت کے صدقے ہمارے یہ جو سارے مسائل ہیں یہ حل ہو جائیں. میں لبیک کے ساتھیوں کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, پوری قوم کو, وزیر اعظم عمران خان کو بھی کہ انہوں نے خود یہ اس بات کی ایشورنس دی ہے کہ اب وہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کے جائیں گے. اور میں جو لوگ رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں لبیک کی نشر و اشاعت کو, ان کے معاملات کو, ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میری ان سے التجا ہے کہ اپنی پالیسی پر ریویو کریں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.